अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू के लिए हैं जो तमाम खूबियों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। मेरा और आपका पैदा करने वाला है, मारने वाला है, फिर से जिलाने वाला है। जो कुछ आसमानों में है उसको भी जानता है और जो कुछ ज़मीन में है उससे भी वाक़फ़ियत रखता है। और हज़ार शुक्र उस पाक ज़ात का जिसने आज फिर मुझे बताने और आपको सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। मेरा आज का मौज़ू अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम। दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि उनमें कोई कमाल व खूबी नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियाँ रखते हैं। मगर हज़रत अली करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम की वो ज़ात गिरामी है कि जो बहुत से कमाल व खूबियों की जामे है। आप शेर खुदा भी हैं, दमादे मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर करार भी हैं, साहिबे ज़ुल्फ़िकार भी हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहरे नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी भी हैं। साहिबे सखावत भी हैं, साहिबे शुजाअत भी हैं, इबादत व रियाज़त वाले भी हैं, फसाहत व बलागत वाले भी हैं, हुलम वाले भी हैं, इल्म वाले भी हैं, फ़ातिह खैबर भी हैं और मैदान खताबत के शाहसवार भी हैं। गर्ज़ ये कि आप बहुत से कमालात व खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं। इसीलिए दुनिया आपको मज़हरुल अजाइबुल गराइब से याद करती है, यानी क़यामत तक इस तरह याद करती रहेगी। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन बाबे फ़ज़्ल विलायत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन पर तु दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आपका नाम व नसब, आपका नाम अली बिन अबी तालिब और कुनियत अबुल हसन अबू तराब है। आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, अबू तालिब के साहबजादे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम है। ये पहली खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल करके हिजरत फरमाई। आपका सिलसिला नसब इस तरह है: अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। आप वाक़या फ़ील के 30 साल बाद पैदा हुए। ऐलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल सैयदुल रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले लिया था। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आपने परवरिश पाई और इन्हीं की गोद में होश संभाला। आँख खोलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल व जहाँ आरा देखा। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें सीखीं। इसीलिए बुतों की निजासत से आपका दामन कभी आलूदा ना हो सका, यानी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, और इसीलिए हज़रत अली को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम कहा जाता है और आपको करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम का लक़ब दिया गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बुग़्ज़ व अदावत नहीं रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा अली फ़क़त सब्बानी, यानी जिसने अली को बुरा भला कहा तो तहकीक उसने मुझको बुरा भला कहा। एक दिन हज़रत अली करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक खुले हुए मैदान में बहुत से लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम देकर तुम लोगों से पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम गदीर में मेरे मुतालिक क्या इरशाद फरमाया था। तो उस मजमे में 30 आदमी खड़े हुए
اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولاہ اللہم ولی من ولآہ وعاد من عادہ، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ تھی حضرت علی کی شان۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے اور یہ شروع میں بتا چکی ہوں میں، جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اسی لیے یہ کنیت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت کی تھی۔ اور یہ اس طرح تھا کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی، اتنے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، جب آپ نے یہ فرمایا، اور اسی روز سے آپ کی یہ کنیت ابو تراب ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو اعلی صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی اور سخت نزاع برپا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا رب العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے کہ جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نبا مؤذن نے آواز دی الصلاۃ والصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے آنے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے تھے۔ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا فزت برب الکعبتی، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑتے پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ زخمی ہو گئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ وہ کیا ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اول سب سے بڑی تو نگری عقل کی توانائی ہے، دوسری بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، تیسری غرور گھمنڈ سب سے سخت و وحشت ہے، چوتھی کہ سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمد کی محبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسری بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے۔ چوتھا فاجر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈال لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک بقیت حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعے کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک
آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا وصال ہوا۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن اپنے امور خلافت کو انجام دیا۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، ان 3 شخصیت نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا اور ان میں آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور ایک مصلحت کے تحت ہی آپ کا مزار لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے وہ کہاں ہے، ان میں کئی اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف کو اس لیے نہیں ظاہر کیا گیا تھا کہ خارجی بدبخت کہیں اس کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ شریک کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم مبارک کو دارالامارۃ الکوفہ میں مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا۔ منبرد کہتے ہیں کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی لاش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ابن اساکر سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے جسم مبارک کو مدینۃ المنورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کریں۔ نعش آپ اونٹ پر رکھی ہوئی تھی آپ کی کہ رات کا وقت تھا اور اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور ان کا پتہ نہیں چلا، اسی لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ بادلوں میں تشریف فرما ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاش و تجسس کے بعد اونٹ سرزمین طے میں مل گیا اور آپ کے جسم مبارک کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا، لیکن آپ کا مزار اقدس لوگوں پر صحیح طرح بھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو بتایا اس میں جو کچھ بھی زبر زیر کی پیش کی غلطی ہوئی، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ علی شان میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمیں عالم بعمل بنائے، ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اسی طرح ہمیں نیکی پھیلانے کی اور برائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔